آپ دیکھ رہے ہیں کیکشاں ویورز۔ آج آپ کو ہم کابلی پلاؤ جو کہ گرین ٹی وی پر آن ایئر ہو رہا ہے اس کے 5th ایپیسوڈ کے کوئک ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ باربینا کا بھائی عبداللہ حاجی مشتاق صاحب کا گھر کا ایڈریس پوچھتا ہوا ASI الیاس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ وہ اسے پولیس تھانے لے آتا ہے اور حاجی صاحب کو بلوا بھیجتا ہے۔ حاجی صاحب کے پہنچتے ہی کہتا ہے کہ ویسے تو یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، مگر یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ آپ کا سالہ ہے۔ یہ سن کر حاجی صاحب کچھ حیران اور پریشان تو ہو جاتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں اور عبداللہ کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ باربینا کو بتاتے ہیں۔ باربینا اپنے بھائی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی گلریز اور اس کی بیٹی گل کا بھی پوچھتی ہے۔ بھابھی زبیدہ آتی ہیں تو باربینا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ یہ بھابھی ہیں مگر مجھے یہ اپنی ماں جیسی لگتی ہیں، اور زبیدہ بھی کہتی ہے کہ باربینا بھی میرے لیے سگی بہن کی طرح ہیں۔ زبیدہ چائے بنانے چلی جاتی ہے۔ ادھر دکان پر غفار قیوم کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ماں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ میری ماں نے دوسری شادی ہر حال میں کرنی ہے، تو اس سے پہلے کہ میری ماں کسی باہر والی عورت سے میری شادی کروا دے، بہتر ہے کہ باربینا سے میری شادی کروا دے تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ باہر کی عورت آئے گی تو آپ کی بہن آپ کے گھر آ کر بیٹھ جائے گی۔ قیوم فوراً دکان چھوڑ کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر میں پہلے سے ہی باربینا، اس کا بھائی عبداللہ اور حاجی مشتاق صاحب موجود ہیں۔ باربینا چودھری قیوم کا بھی تعارف کرواتی ہے۔ قیوم حاجی مشتاق صاحب کو وہاں سے لے کر حاجی صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور جا کر غفار کی نیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ باربینا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حاجی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں کہ غفار نے گھر کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ قیوم کہتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی اس نے باربینا کے لیے رشتہ بھیجا ہے، کوئی زور زبردستی تو نہیں کی۔ حاجی صاحب شدید غم اور غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باربینا اس شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ قیوم کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو غفار ہماری بہن چھمو کا بازو مڑوڑ کر ہمیں مجبور کر رہا ہے، اور بھائی تو اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اپنی پگڑی بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یا تو آپ باربینا کو اس کے سگے بھائی کے ساتھ واپس اس کے گھر بھیج دیں، یا پھر باربینا کو چھمو کے لیے قربان کر دیں، ورنہ پھر چھمو کو باربینا کے لیے قربان کر دیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ادھر باربینا کا بھائی عبداللہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے لینے کے لیے آیا ہے تو تم میرے ساتھ چلو، اب ہم مردان سے واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ اس بات پر باربینا رنجیدہ ہو کر کہتی ہے کہ تم وہاں واپس جانا چاہتے ہو جہاں باران کے قاتل رہتے ہیں۔ عبداللہ بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اسے گولی مار دی ہے اور وہ مر گیا ہے، اب حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، تو تم میرے ساتھ واپس گاؤں چلو۔ باربینا کہتی ہے کہ وہ اب نہیں جا سکتی، وہ حاجی صاحب کے ساتھ رہے گی، ان کا احسان ہے ہم پر۔ عبداللہ کہتا ہے کہ احسان میں اتار دوں گا، مگر باربینا پھر بھی انکار کرتی ہے۔ پھر عبداللہ پوچھتا ہے کہ کیا تم میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہو؟ تو باربینا کہتی ہے اس سے بھی زیادہ، مجھے ان میں اپنا باپ نظر آتا ہے، کبھی گلریز، کبھی عبداللہ، کبھی میرا بیٹا جو میرے پیٹ میں ہی مر گیا تھا۔ صرف باران رہ جاتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ چپ ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق قیوم کی باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انہیں باربینا کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باربینا آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اب چلنا چاہیے، میں تو پہلے ہی گھر چھوڑ چکا تھا، عائشہ کے اصرار پر واپس آیا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں تو تم بھی چلو۔ مگر باربینا کہتی ہے کہ آپ عزت دار انسان ہیں، آپ کو اس طرح میرے ساتھ نہیں جانا چاہیے، میں خود اکیلی چلی جاتی ہوں، نہ جائیں یہاں سے، آپ یہیں رہیں۔ کیونکہ جس وقت زبیدہ حاجی صاحب سے کہتی ہے کہ باربینا کے لیے آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، باربینا تو باہر کی ہے، چھمو تو ہماری اپنی ہے، تو حاجی صاحب آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور غصے میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر باربینا باہر کی ہے تو کیا کروں، اس کا گلا دبا دوں یا باہر پھینک دوں؟ زبیدہ حاجی صاحب کا یہ رخ دیکھ کر سکتے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ حاجی صاحب کا یہ رخ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ باربینا نے حاجی صاحب کو زبیدہ کے ساتھ چیختے چلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب باربینا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے حاجی صاحب کی ان کے گھر میں مزید تذلیل ہو، اس لیے وہ حاجی صاحب سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دیں، میں چلی جاتی ہوں، آپ یہاں ہی رہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سب سے گلے لگ کر ملتی ہے اور حاجی صاحب کا ہاتھ چوم کر اجازت مانگتی ہے اور کہتی ہے میں جہاں بھی رہوں گی آپ کی امانت ہی رہوں گی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں اللہ دے حوالے۔ الیاس اپنے ٹیچر کے گھر جا کر اسے سب سچ بتا دیتا ہے کہ باربینا حاجی صاحب کی منکوہ ہے اور اس کے پاس ایک گواہ بھی موجود ہے۔ یہ سن کر شمیم مٹھائی کی ٹوکری تیار کرتی ہے اور حاجی صاحب کے گھر کی طرف چل دیتی ہے۔ عبداللہ باربینا کو لے کر گھر سے باہر نکلنے ہی لگتا ہے کہ شمیم ٹوکری لے کر اندر آ جاتی ہے اور حاجی صاحب کا بازو پکڑ کر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ادھر آؤ، یہاں چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ گھر کے باقی بچوں کو بھی آوازیں دے کر بلاتی ہے اور لڈو نکال کر حاجی صاحب کے منہ میں ٹھونس کر کہتی ہے شادی مبارک ہو، مبارک ہو، دولہا بن گئے ہو، اور بتایا بھی نہیں۔ یہ سن کر باربینا اور حاجی صاحب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شمیم حاجی صاحب کو بہت ذلیل و رسوا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ
میں سمجھتی تھی تو ایک نیک بندہ ہے، تیرے ہی نام پر اللہ مجھے جنت بھیج دے گا اور وہاں تجھ سے ملاقات ہوگی، مگر تو 2 ٹکے کا نکلا حاجی صاحب۔ ساتھ ہی خسروں کو بھی لے آتی ہے اور حاجی صاحب کی عزت کا خوب تماشا لگتا ہے۔ حاجی صاحب زچ ہو جاتے ہیں۔ باربینا اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے۔ ASI الیاس لائیو اپنے موبائل پر حاجی صاحب کے گھر کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوبارہ سے اپنے بندوں کو اور محلے کے کچھ شرفا کو حاجی صاحب کے گھر بھیج دیتا ہے تاکہ گلی محلے کے لوگوں کے سامنے بھی حاجی صاحب کی عزت کا خوب جنازہ نکل سکے۔ جب بھنڈ گھر میں داخل ہو کر حاجی صاحب کو جگتے مارتے ہیں تو ان کی شرمندگی دیکھ کر ASI خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ زبیدہ قیوم کو دکان پر فون کر کے گھر میں ہونے والا سارا ماجرا بتاتی ہے تو قیوم کہتا ہے کہ میں بھی آتا ہوں۔ شمیم گھر جا کر غم سے نڈھال ہے مگر پھر بھی الیاس کو فون کر کے ڈانٹتی ہے کہ تم نے مزید گلی کے لوگوں کے بھیج کر اس کی پگڑی گلی میں کیوں اچھال دی؟ میرا تو بدلہ لینا بنتا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ASI الیاس کہتا ہے کہ میرا بھی بدلہ لینا بنتا ہے۔ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کی ویڈیو پورے محلے میں وائرل ہو گئی تھی، مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ حاجی صاحب کی طبیعت یہ سب دیکھ کر بگڑنے لگتی ہے۔ باربینا اپنے بھائی کو برا بھلا کہتی ہے، لان تان کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پولیس والے طاقتور تھے۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح ASI دوسرے کسی مجرم پر ظلم کر رہا تھا، اس نے تو قسم بھی اٹھا لی تھی مگر ASI کسی بھی طور پر مان نہیں رہا تھا تو تنگ آ کر اسے سچائی بتانی پڑی۔ باربینا کہتی ہے کہ عزت اور غیرت کے لیے تم اپنی جان دے دیتے، حاجی صاحب کے احسان کا بدلہ تو نے اس طرح اتارا؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ سے کچھ نہ کہو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پنجاب پولیس کے ظلم کے آگے عزت خیرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عبداللہ حاجی صاحب سے معافی مانگتا ہے اور باربینا کو ساتھ چلنے کا کہتا ہے تو حاجی صاحب کہتے ہیں اب صرف تم جاؤ عبداللہ، باربینا یہاں ہی رہے گی۔ باربینا خوش ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ ساتھ چلو، تم یہاں کس حیثیت میں رہو گی؟ میں نے سب گھر والوں کی نظر میں تمہارے لیے نفرت دیکھی ہے، یہ کسی جیل یا قبرستان سے کم نہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ شمیم ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا تو میرے ساتھ یہ سب ہونا ہی تھا۔ تمہارے ہاں بدلہ لینے کے لیے لوگ قتل کرتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ ذلیل کرتے ہیں، پرانا بدلہ اتارنا تھا انہوں نے تو تمہارا کندھا استعمال کیا ہے۔ تم جاؤ، باربینا میرے ساتھ ہی رہے گی۔ تو باربینا بھی عبداللہ کو جانے کا کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب وہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی رہے گی۔